السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دیں۔ ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے تو دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ کی ہر ایک دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر ایک حاجت کو انشاءاللہ پوری کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسے، کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے گی، تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ کالے چنے لے لینے ہیں اور سفر کے مہینے میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور کوئی بھی ضروری بات کو آخر تک ضرور دیکھنا جائے تو کوئی بھی ضروری بات پیارے دوستو، آپ نے اپنے بڑے دوستوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں یقیناً سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت ہی زیادہ کیا جاتا تھا۔ جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں، جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں علاوہ باقی جتنے بھی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ سفر کے زیادہ افضل سفر کے علاوہ مانا جاتا ہے۔ جتنے بھی مہینے ہیں کیونکہ سفر کا مہینہ سفید چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سن رہا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے، تو بڑے اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہے تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہے جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیزیں جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت میں ایسے شخص پر سوار نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا تو یہ بلائیں ایسے لوگوں پر سوار ہو جاتی ہے اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک یہ بلائیں ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جان لیجئے کہ آسمان سے آنے والی ہر ایک بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر ہی آتی ہے۔ جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے، کچھ رزق کی تنگی، بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثے، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ لڑائی اور جھگڑے، گھریلو ناچاکی اور نفرت انگیز گندگی لے کر آتی ہے۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو رزق کی تنگی لے کر آتی ہو تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہ شخص جتنی بھی کوشش کر لے اور جتنی بھی حکمت چلا لے، وہ رزق اور دولت کے حوالے سے پورا سال پریشانی میں دھنسا اور پھنسا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لے گا لیکن ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ان تمام مشکل کا ایک نہایت ہی آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینوں میں
کالے چنوں کا صدقہ اس طریقے سے کرنے سے جو آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا اور آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں دولت اور رزق رکھنے کی جگہ بھی باقی نہ بچے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی اور حاجت ہے اور آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دے دینے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینے کا اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ پورے سال کے لیے جادو ٹونے، نظر بند اور حادثے کے حسد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنے کا یہ صدقہ آخر کیسے دینا ہے۔ تو جان لیجئے کہ کالے چنے کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے 1 پاؤ کالے چنے لے کر آنے ہیں۔ آپ زیادہ چنے کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ نے 1 پاؤ کالے چنے کا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اب آپ کالے چنے کس برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں اور ان پر 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ تو جان لیجئے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ ہی سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، سورہ کوثر اسی لیے اہمیت اور افضل کی حامل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر نازل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سورہ ناس اور سورہ فلق بھی نہایت ہی اہمیت کی حامل صورتیں اور ان کے پڑھنے سے ہر طرح کے جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ انسان حاسد کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے اور آسمانی بلائیں بھی ایسے شخص پر نازل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صورتیں پڑھنے سے انسان اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے سامنے رکھے ہوئے چنے پر پھونک مار کر ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ جان لیجئے کہ صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کالے چنے کو آپ نے کچا صدقہ نہیں دینا ہے، یعنی پکائے بغیر ہی کسی کو نہیں دے دینا، اور نہ ہی کالے چنے کسی چوراہے میں پھینکنے ہیں اور نہ ہی قبرستان، ندی یا نالے میں پھینکنے ہیں، کیونکہ یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں۔ تو آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کالے چنے ابال لیتے ہیں اور ابال لینے کے بعد انہیں گلی محلے کے غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ اگر آپ ابلے ہوئے کالے چنے کو چھوٹے پیکیٹ بنا لیں اور ان کو بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ان ابلے ہوئے کالے چنے کے اوپر چاٹ مسالہ اور نیبو وغیرہ ڈال کر انہیں چٹپٹے بنا لیں اور پھر بچوں میں تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کالے چنے پکا کر ان کا سالن بنا لیں اور ساتھ میں روٹیاں لے کر انہیں لوگوں میں کھانے کے طور پر تقسیم کریں۔ تو میرے پیارے دوستو،
تو جیسے ہی آپ کالے چنے کا صدقہ کر کے فارغ ہوں گے تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے کرشمے ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے ہر ایک کام سے بندش ختم ہو چکی ہوگی، اور کیسے آپ کی تمام راستے کھل جائیں گے، اور ہر طرف سے رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ گھر سے تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہونے لگیں گی، اور خوشحالی گھر کے اندر ہوگی۔ گھر کے ہر فرد کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہونے لگیں گی، اور یہ تمام معاملات دیکھ کر آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا ہے اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، میرے حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔